بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ہم سب کے محبوب نبی سرور کونین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا کے لیے، اس زمین کے لیے، آسمان کے لیے، یہاں تک کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں، آپ کی آمد، آپ کی بعثت تمام چیزوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، نفع کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کس طریقے پر اللہ کی رحمتیں جوش میں آئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے پر انعامات کی بارش کی ہے، اس پر مختصر ایک واقعہ بیان کیا جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس وقت عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد دودھ پلانے کے لیے گاؤں بھیج دیا کرتے تھے۔ 2 سال تک، 2.5 سال تک بچے وہیں رہتے، اس ذہنیت کے اعتبار سے کہ شہر کی کئی ایک بیماریوں سے بچہ بچ جائے گا، گاؤں میں رہے گا تو وہاں گاؤں کے اندر لوگ مضبوط ساخت کے ہوتے ہیں، بچہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا۔ گاؤں کے اندر بمقابل شہر اچھی زبان بولی جاتی ہے، ہمارے بچے کے افتتاحی ایام ہی میں اس کے کانوں میں صحیح عربی زبان پڑے گی تو وہ صحیح عربی زبان سیکھ جائے گا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر بچوں کو گاؤں کے اندر بھیج دیا جاتا تھا، دائیں لینے آتی تھی اور لے جاتی تھی۔ اسی طریقے پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد ایک قافلہ گاؤں سے چل کر شہر آیا۔ اس قافلے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ حضرت حلیمہ اپنی ایک گدھی پر آئی تھی جو بہت زیادہ لاغی اور کمزور تھی۔ وہ قافلے کے سب سے پیچھے چل رہی تھی، بلکہ قافلے والے اس سے پریشان ہو رہے تھے کہ کس طریقے پر یہ ہمارے ساتھ ہو جائے اور پورا قافلہ ساتھ چلے، لیکن وہ اپنی نقاہت و کمزوری کی وجہ سے آرام آرام سے آہستہ آہستہ شہر پہنچی۔ تو اور جو عورتیں تھیں وہ پہلے پہنچ گئی، اور ہوتا یہ تھا کہ بچے جتنے امیر ماں باپ کے ہوتے تھے اتنے ہی داد و دہش اور اتنے ہی انعامات اور اتنے ہی پیسے اور چیزیں ملنے کی امید ہوتی تھی۔ تو سب پہلے پہنچ گئے، انہوں نے اپنے طور پر امیر لوگوں کے بچوں کو لے لیا۔ حضرت حلیمہ، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عورتوں پر پیش کیا گیا، لیکن تمام عورتوں نے صرف یہ سمجھ کر کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، اس کے والد ہیں نہیں، تو جو انعامات اور اکرامات ملنے چاہیے وہ ملیں گے نہیں، وہ چھوڑتے چلے گئے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ سب سے بعد میں پہنچی ہیں۔ تب تک بچہ جب تلاش کیا تو کوئی مل نہیں پا رہا ہے، بچہ مل رہا ہے تو وہ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس پر انہیں بھی یہ ملال ہے کہ بچہ یتیم ہے تو انعامات کم ملیں گے۔ لیکن اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اب کوئی بچہ نہیں مل رہا ہے، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے۔ ان کے شوہر نے کہا مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اسی میں ہمیں برکتیں عطا فرمائیں گے، آپ اسی بچے کو لے لیں۔ تو حضرت حلیمہ نے وہ بچہ لے لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں
کہ اس سے پہلے میرے سینے سے دودھ نہیں اترتا تھا. جو میرا اپنا بچہ تھا وہ ہمیں رات رات بھر سونے نہیں دیتا تھا, بہت پریشان کرتا تھا. نہ ہماری اونٹنی کا دودھ صحیح سے نکل پاتا تھا, وہ دودھ نہیں دے رہی تھی. دودھ دوہتے تھے تو بہت ہی کم ذرا سا دودھ نکلتا تھا, جس سے ہم سیراب نہیں ہو پاتے تھے. تو مجھے دودھ نہیں اترتا تھا تو بچہ بھی پریشان رہتا تھا, رات رات بھر روتا تھا. لیکن جیسے ہی میرے آغوش میں, جیسے ہی میری گود میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو میرے سینے مبارک میں دودھ اتر آیا, اور محمد عربی نے بھی دودھ پیا, میرے بچے نے بھی دودھ خوب سیراب ہو کر پیا, اور میرا بچہ بہت سکون اطمینان سے سویا. دونوں بچے آرام سے سوئے. اور جب میرے شوہر اونٹنی کا دودھ دوہنے اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اونٹنی کے تھنوں میں بھی بہت اچھا خاصا وافر تعداد میں ماشاءاللہ دودھ موجود تھا. اور جب چلنے کی باری آئی تو وہی میری کمزور اونٹنی, وہی میری کمزور گدھی جس پر میں سوار ہو کر آئی تھی, سب سے آگے چل رہی تھی. اور پھر قافلے والے مجھے آواز لگا رہے تھے, حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تو آئی تھی. حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے کہا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر میں آئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ بھلا یہ کتنی تیزی کے ساتھ چلی جا رہی ہے, حلیمہ ہمارا خیال کو اور ہمیں بھی ساتھ لے چلو. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ سب سے آگے آگے چلتی رہی, اور جب میں اپنے مقام پر پہنچ گئی تو وہ جو علاقہ تھا بہت ہی بنجر علاقہ تھا, وہاں پر گھاس چارے کی بہت زیادہ کمی تھی. لیکن جس طرف اور جس جگہ ہمارا بکریوں کا ریوڑ جاتا, ہماری بکریاں جاتی, وہاں الحمدللہ جہاں بھی پہنچتی وہیں وافر تعداد میں گھاس اور چارہ موجود ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب سے ہم نے اپنی گود میں لیا ہے اور جب تک ہم نے رکھا ہے, ہم نے ہزاروں برکتیں, ہزاروں نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر رحمتوں کی برسات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً جب 2 سال مکمل ہو گئے, حضرت حلیمہ لے کر گئی, اور ذہن میں یہ تھا کہ بات کروں گی ان کے بارے میں کہ یہ بچہ مجھے اور کچھ دن کے لیے دے دیا جائے, میں اور کچھ دن کے لیے لے جاؤں. دل میں تو یہی تھا کہ اس کی برکتیں بہت ہیں, لیکن وہاں یہ بات رکھی کہ اس کی اور اچھی نشو نما ہو جائے گی. تو حضرات سامعین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات کا ہونا بھی ہمارے لیے لازمی ہے. ہم علماء کرام کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات کو سنتے رہیں, اس کے لیے روزانہ مختصر وقت نکال لیں, تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں اور سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں, تمام مسلمان, غیر مسلم, جانور, انسان, پرند, چرند, درند سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلومات ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.